بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام والمسلمین علامہ طارق جوہری صاحب قبلہ بہت عظیم شخصیت اور اس دور کی مانی ہوئی علمی شخصیت ہے۔ آپ نے حجف سے اور قم سے تحصیل علم فرمایا۔ بچپن سے ہی ہمارے دوست میرے ساتھ تھے، ہم دوست تھے آپس میں، اور آپ کے والد گرامی میرے والد گرامی کے دوست تھے، آمد رفت تھی۔ میں نے آپ کے والد گرامی سے بھی تحصیل علم کیا اور ان سے بھی بہت علم باحث میں ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ نجف جب چلے گئے، یہ کئی سال رہے وہاں پر، قم میں رہے اور اجتہاد کا درجہ حاصل کیا۔ یہ اسناد میں نے دیکھی ہیں جس میں اکابرین نے ان کو اجتہاد کا اجازہ دیا ہے، اور کئی معاملات میں گفتگو ہوئی، اس سے اندازہ ہوا کہ علمی اعتبار سے آپ کا مقام مجتہد سے کم نہیں۔ جب تشریف لائے یہاں تو یہاں پر چاہتے تھے کہ یہاں پر بھی وہی علمی ماحول ہو جو قم میں اور نجف میں ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہاں اس کا امکان نہیں تھا۔ یہاں ایسے طلباء کہاں تھے کہ جو ان سے کسب فیض کر سکتے۔ کافی کوشش کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا، اور دوستوں نے مشورہ بھی دیا، میں نے بھی مشورہ دیا ان کو، کہ یہاں تو یہ ماحول نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر آپ کو اجتہاد ہی کرنا ہے تو پھر تو آپ کو یا نجف میں رہیں یا قم میں رہیں۔ مگر مزاج جو تھا وہ اس میں کچھ زیادہ نجف اور قم میں رہنے کی طرف مائل نہیں تھے، پاکستان ہی کو رہنے کو ترجیح دی۔ تو پھر سب نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو پھر آپ کو خطابت سے اپنا تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ تو بعد خاص تھا، انہوں نے اس کام کو شروع کیا، لیکن کیونکہ صلاحیتیں بہت اعلیٰ، بہت ذہین، بہت محنتی اور بہت باکمال شخصیت ہیں، اس لیے سخت جاں فشانی کی اور انہوں نے خطابت میں اپنا ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ قرآن مجید کی آیات اور اس کو یاد کرنا، وہ بھی تمام ان کی اعداد کے حساب سے کس بارے میں، کس سورے میں کیا اس کا عدد نمبر، اور پھر آیات سے استدلال کرنا، اور پھر ایک آیت سے دوسری آیت کا استدلال کرنا، دوسری سے تیسری آیت کا استدلال کرنا۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر ہے، اور یہ تمام جو ایکسپرٹس ہیں، مجتہدین ہیں، اس فارمولے کو مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر جو ہے وہ قرآن کی آیت ہی کرتی ہے، قرآن کا بعض حصہ کی تفسیر کرتا ہے۔ اس سے انہوں نے پورا استفادہ کیا، کیونکہ یہ اس کا فن تھا ان کا، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے مسائل کو جو تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کو حفظ کرنا، ان کو یاد کرنا، ان آیتوں کے نمبر کے ساتھ ان کے تمام اس کو ادا کرنا، اور پھر اس کو پیش کرنا کس کو، وہ بھی عوام کے سامنے۔ بڑی بات یہ تھی، خواص کے سامنے پیش کرنا اور بات ہے، عوام کے سامنے پیش کرنا اتنے علمی مسائل کو گہرے، مشکل بات تھی۔ پھر اس میں خطابت کا رنگ پیدا کرنا، پھر اس میں فضائل کا رنگ پیدا کرنا، پھر اس میں مصائب کا رنگ پیدا کرنا، یعنی یہ بہت مشکل کام تھا، یہ جو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو استعمال کر کے کیا۔ تو اللہ نے ان کو کامیابی دی، اور اللہ کے فضل سے بہت بڑے طبقے نے، بہت اکابر شیعہ اور سنی دونوں طبقوں نے ان کے تقاریر سے فیض حاصل کیا اور اس کی تعریف کی، تائید کی۔ اور بڑی بات اور یہ تھی کہ انہوں نے مناظرانہ انداز بھی اختیار نہیں کیا، کہ جس کی وجہ سے تفرقہ بازی ہو، اختلافات بڑھیں، نفرتیں بڑھیں، دوریاں بڑھیں، ایسی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے قرآن کو فوکس کیا۔ اب قرآن پر تو کوئی اعتراض کر سکتا نہیں مسلمان، قرآن کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیتوں سے انہوں نے استدلال کیا۔ وہ استدلال قرآن کی آیتوں کا تھا، لہٰذا اس میں کوئی زیادہ آپ چوچرا نہیں کر سکتے تھے مسلمان کی حیثیت سے۔ مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، اور انہوں نے اس سے بہت بہت خدمت کی۔ ائمہ اہل بیت کے فضائل کتاب بھی لکھی آپ نے ائمہ اثنا عشر پر، اور اس میں بھی یہی انداز اختیار کیا، ان احادیث کو پیش کیا، تمام آیات کو پیش کیا، اور اس سے ثابت کیا۔ اور وہ ثبوت جو ثابت کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ، یعنی ایسا آسان ہے کہ عام فہم ہے، کہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو عام عوام کو ساتھ لے کے چلنا تھا ان کو، تو اس کو جو انتہائی ٹیکنیکل علمی بحثیں تھیں ان کو عوامی کر دیا۔ اس میں پھر خطابت کا انداز بھی پیدا کیا، فقط یہ نہیں کہ علمی بحث،
بلکہ خطابت کے طریقے سے جو خطیبوں کا انداز ہوتا ہے، پبلک کو اپیل کرتے ہیں، پبلک جس سے اپیل ہوتی ہے، پبلک کے جذبات جس سے متاثر ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں، ان سب کو استعمال کیا انہوں نے۔ انداز بیان بھی بہت اعلیٰ عرفہ تھا، شستہ شائستہ تھا، عالمانہ فاضلانہ تھا، مناظرانہ نہیں تھا، اس لیے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی ان کو پسند کیا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ ذاتی اعتبار سے بھی، شخصیت کے اعتبار سے میں ان کو جانتا ہوں، نہایت شریف اور نہایت ہی بااخلاق، انکساری، عاجزی، جو علماء کا انداز ہوتا ہے۔ میں نے کئی سفر بھی کیے ان کے ساتھ، اور بہت اچھے انداز کے ساتھ احباب کے ساتھ ان کے تعلقات رہے، احباب ان سے ملتے تھے اور علمی بحثیں ہوتی تھیں، طویل علمی بحثیں۔ پھر ادب پر بھی ان کی بڑی نگاہ ہے، ان کا کلام بھی چھپا ہے۔ ان کے والد بھی شاعر بھی تھے، حالانکہ وہ بڑے عالم تھے، مولانا جوہر صاحب قبل اللہ مقبو، ان کو بھی بڑا ادبی ذوق تھا ان کا، اور وہ بھی اپنا ان کا ایک شعبہ ہے، لکھا بھی، اور ائمہ ثلاثہ پر ایک کتاب لکھی جو بہت مقبول ہوئی، میرے پاس ہے، مدلل کتاب ہے، مسند کتاب ہے۔ یہ مستند احادیث پورے حوالوں کے ساتھ ائمہ اثنا عشر 12 ائمہ اہل بیت کی امامت کو ثابت کیا ہے، اور بڑی شان کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ علاوہ اس کے کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں ان کے کردار میں کوئی بیان کر سکتا کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی قوم سے کوئی ایسی خیانت کی ہو معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، اور جو طریقہ شرعاً جائز بھی ہے۔ وہ چاہے اس پہ اعتراض لوگ کرتے ہیں اخلاقی اعتبار سے کہ بھائی آپ نذرانہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں مجلسوں کا، لیکن فقہاً یہ جائز ہے، کیونکہ مجلس پڑھنا سنت ہے، فرض تو ہے نہیں۔ فرض عمل پر یعنی تقاضا کرنا وہ حرام ہے، جائز نہیں۔ ڈاکٹر کا آدمی مر رہا ہے اور وہ ڈاکٹر کہے گا میں تو اتنے پیسے لوں گا، یہ حرام ہے۔ بہرحال اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ نہ کرتے، لوگ خود دیتے، لیکن لوگ دیتے ہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے اندر یہ بات ہے، میں جانتا ہوں، میں خود اس میں یہ بات کو جانتا ہوں کہ قوم خود سے تو وہ نہیں خدمت کرتی، وہ خدمت کرنی چاہیے، اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں جو علماء ہیں اور ذاکرین ہیں۔ اینی ہاؤ، مگر یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، سارے فقہاء اس بات پر متفق ہیں، لہذا انہوں نے اس کو اور پھر ظاہر ہے کہ انسان جب اتنا وقت دے گا، اتنی محنت کرے گا، تو اور کام نہیں کر سکتا ہوں، اور جو اور کام نہیں کر سکتا تو پھر اس کے معاش کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ آپ سوچیے، ظاہری بات ہے۔ قوم کا فرض تھا۔ دوسری بات ہمارے یہاں سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ خمس نہیں دیتے۔ اگر خمس دیں تو علماء کا مسئلہ کوئی ہو ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے حق رکھا ہے علماء کا، سہم امام جو ہوتا ہے، امام کا جو حصہ ہوتا ہے وہ علماء کو دیا جاتا ہے۔ بڑی مستحق علماء ہیں جو علم دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ ہمارے کوئی رواج نہیں ہے۔ ایران عراق میں وہ یہ تمام جو شیعہ ورلڈ ہے وہاں پر رواج ہے، وہاں علماء جو ہیں وہ خود کفیل ہیں، بلکہ اوروں کی مدد کرتے ہیں۔ مگر بہرحال کوئی اس پہ قابل اعتراض بات نہیں ہے، فقہاً شرعاً، اور انہوں نے اس علم کو، فن کو، خطابت کو عروج تک پہنچایا، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں کو بھی تیار کیا۔ بیٹے بھی ان کے اسی کام کو کر رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے اپنی اولاد کو ایسے کام میں کہ جس میں کوئی اکنامک وہ نہیں ہے، اٹریکشن بظاہر، اس میں چھونک دینا بڑی قربانی کی بات ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا کہ بھائی آپ مجلس پڑھتے ہیں تو پڑھیں، لیکن آپ اس کو فقط ذریعہ نہ بنائیں، آپ اپنا کام کریں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس کے حوالے کیا، اس کام کے حوالے کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اپریشیبل بات ہے، اور بے تحاشا تقریریں کی، بہت مقبول ہوئے پورے پاکستان میں۔ ان کے ریکارڈ باہر بھی میں نے دیکھے، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ وغیرہ میں بھی لوگ مجلسوں میں، محرم اور ایام اعظم میں سنتے ہیں ان کے کیسٹس کو، اور اس سے مجلسیں کرتے ہیں اپنے گھر میں بھی اور احباب مل کر بھی۔ تو بہت اللہ نے مقبولیت دی، بے تحاشا مقبولیت دی اللہ نے، اور اس وقت سمجھیے کہ وہ اول نمبر کے خطیب مانے جاتے تھے پاکستان کے اندر، کوئی ان کا مد مقابل نہیں تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور آخری وقت تک جبکہ بیمار بھی ہو گئے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن بہرحال وہ تو بیماری کی ایک مجبوری ہوتی ہے، بڑھاپا اور بیماری، یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان پھر کسی مجبور ہو جاتا ہے۔ طویل عمر خدمت کی ہے انہوں نے، تو یہ بہت بڑی ان کو فضیلت اللہ نے دی، اور اللہ کی طرف سے ان کو نظر انتخاب تھی۔ ان کے والد ماجد بہت بڑے عالم، تمام اکابر علماء ان کی علمیت کو مانتے تھے، تبحر علمی کو، اور
ان کی تربیت بھی ان کو ملی، اسے تعلیم بھی ملی، اور اس کے بعد پھر نجف اور قم کے علماء سے بھی تربیت ملی، اور بہرحال اپنی صلاحیتوں کو خود انہوں نے بروئے کار لائے۔ عام طور سے جو علماء ہیں ان کا اتنا مطالعہ نہیں ہے، وہ چند تقریر یاد کر لیتے ہیں، تقریر تیار کر لیتے ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں، نہ اتنی گہرائی ہوتی ہے، نہ اتنی آیات کا وہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اتنا کثرت سے ان کے یہاں آیات کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسری آیت، اور اس کے پھر نمبر کے ساتھ سورہ نمبر سب بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے استدلال کرتے ہیں اور اپنی دلیل کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے، اور تقریباً اکثر حصہ یہی اسی پر مشتمل ہے، تقریر ان کی تقاریر کا اکثر حصہ جو ہے وہ اسی بات پر مشتمل ہے، اسی انداز پر ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا حافظہ چاہیے، وہ بڑا قابلیت علمیت چاہیے، لیکن جب اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ قرآن کی غلط تفسیر کر دیتے ہیں، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو غلط معنی بنا رہے ہیں، یعنی کہ معذرت قرآن سے کھیل رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہت زبردست علمی تبحر چاہیے، عبور چاہیے تفسیر کے اوپر، کہ پوری طریقے سے آدمی کو پتہ ہو کہ امام نے کیا فرمایا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے، دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے، پھر اس کی نحوی صرفی عربی کا جو اس کا لغتی اعتبار سے اس کا پورا یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آیت کے الفاظ کے معنی کیا ہیں، تاکہ اس کو آپ صحیح معنی طریقے سے استعمال کر سکیں اور اسے تفسیر کر سکیں دوسری آیت سے۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ اکابر مفسرین جو ہیں، جیسے تفسیر المیزان ہے، مجموع البیان ہے، تفسیر صافی ہے، ان سب نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے، انتہائی خطرناک بھی ہے، اگر آپ غلطی کر جائیں تو بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ انہوں نے ان کا یعنی کمال ہے کہ ان کا یہ تبحر علمی تھا کہ انہوں نے پوری طریقے سے آیات کو تیار کیا، تفسیر کو مطالعہ کیا، اور صحیح طریقے سے ان آیات کو استعمال بھی کیا، اور اس کے ان کا اعداد بیان کر کے اور قرآن کی آیات سے قرآن کی تفسیر کی، جس کی وجہ سے اور جو نان شیعہ علماء تھے، سنی علماء تھے، ان پہ اعتراض نہیں کر سکے، اسی کو تو قرآن کی آیات سے بات کرے تھے، اب کیا بات کرتے، اور پہ تو اعتراض کر سکتے ہیں، قرآن پر تو اعتراض نہیں کر سکتے آپ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے نشتر پارک میں کئی سال مجلسیں پڑھی، جہاں پر سب عوام آتے ہیں، وہاں شیعہ سنی سب آتے ہیں، سب سنتے ہیں، ٹی وی پر ان کی تقریریں آئیں اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ قرآن ہی سے استدلال کرتے رہے۔ تو یہ آسان بات، جیسے ایک وکیل ہوتا ہے، قانون پر جو عبور رکھتا ہے، وہ قانون کی شقوں کو استعمال کرتا ہے، ایک کے بعد دوسری تیسری اپنے کیس کو تیار کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، جج کو قائل کرتا ہے، جج کو قائل کرنا آسان بات تو نہیں ہوتی، وہ خود عالم ہوتا ہے جج قانون کا، اس کو قائل کر دینا معمولی بات تو نہیں ہوتی، دوسرے وکیل کو بھی قائل کر دینا جو سامنے والا وکیل، جج کو بھی قائل کر دینا۔ تو یہ وہ طریقہ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ وکالت کہ صحیح معنی میں قرآن پر عبور، تفسیر پر عبور، آیات الہیہ پر اس کے ادب پر، اس کے ادبی اور جو وہ عربی پر عبور پورا، اور پھر ان کو یاد کرنا، ان کے نمبروں کو یاد کرنا، کس سورے میں ہے، کون سی آیت ہے، پھر دوسری آیت سے اس کا استدلال کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ میں نے کیا نا آپ سے، یہ بہت ہی فنی، انتہائی اعلیٰ فنی کام تھا جو انہوں نے کیا، وہ ہر ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ بھی لے تو اس کو یاد کرنا، پھر یاد بھی کر لے تو اس کو پیش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے اس کا۔ تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا، اور یہ بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے کی۔ اور پھر انہوں نے بحث جو تھی اس کو مناظرہ انداز اختیار نہیں کیا، مناظرہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں، ایسی بات نہیں کی، لیکن جیسے اپنے پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے یعنی استدلال کے ساتھ پیش کیا، دوسروں کے استدلال کو کاٹا نہیں، اپنے استدلال کو انہوں نے پیش کیا پازیٹیو، کہ یہ آیت نمبر، یہ آیت یہ کہتی ہے، یہ آیت یہ کہتی ہے، اس کے الفاظ یہ کہتے ہیں، اس کے الفاظ یہ کہتے ہیں، اوروں نے کیوں نہیں کیا؟ وہ اتنا علم قرآن کا حاصل کرنا آسان تھوڑی تھا، اور پھر اس پہ عبور، پھر اس کو یاد رکھنا، پھر اس کو پیش کرنا، آسان بات نہیں۔ انہوں نے کوئی نقل نہیں کی، کسی کی نقل نہیں کی، وہی جو انداز ہوتا ہے ایک یعنی استاد کا جیسا انداز ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا خطیبانہ رنگ انہوں نے دے دیا، خطیبانہ رنگ دے دیا انہوں نے، کسی کی نقل نہیں کی انہوں نے، وہ اوریجنل طریقہ ہے بالکل خالص۔ اور اس میں جذبات کو بھی شامل کیا، فضائل کو بھی شامل کیا، متائن بھی کسی حد تک اس میں کہیں کہیں آئے، حکومت کے پاس سے جو باتیں کی اس میں تھوڑا سا انہوں نے جذبات کو استعمال کیا، سیاسی رنگ بھی تھوڑا سا دیا، کیونکہ آخر وہ مرکزی مجلس تھی، وہاں پر تو سیاست سے تھوڑی بہت گفتگو کرنی ضروری تھی،
کہ بھئی آخر ہماری سیاسی موقف ہمارا کیا ہے، ہمارے مطالبات کیا ہیں، شیعہ قوم کے مسائل کیا ہیں، تو اس میں بیان کرنا ضروری تھا کہ آپ مرکزی وزیر سے خطاب کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے مرکزی وزیر سے، یا تو وہاں ضروری تھا، وہ ان کو کرنا پڑا، حالانکہ وہ ان کا فن نہیں تھا، مگر بہرحال ضرورت کے لحاظ سے انہوں نے اس کو حق ادا کیا اور پوری قوم کی ترجمانی کی. یہ وجہ تھی کہ ضیاء الحق نے ان کو اپنا مشیر بنایا. بہرحال یہ ان کی لیاقت اور قابلیت تھی کہ اس نے سمجھا کہ بھئی یہ شیعہ قوم میں اس قابل ہیں کہ ان کو لایا جائے تاکہ شیعہ قوم کو اعتماد ہو کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو اینی ہاؤ وہ اس میں اختلاف ہو کسی کو تو کوئی الگ بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ جتنے بھی طبقے علمی تھے یا ادبی اور سیاسی تھے، انہوں نے ان کی عظمت کو اور ان کے فن کو اور ان کے فن خطابت کو اور ان کے طریقۂ استدلال کو مانا، سر جھکایا، ماننا پڑا، اور انہوں نے اپنی علمی قوت کے ساتھ، اپنی خطابت کی قوت کے ساتھ اس کو منوایا.